اچھا، اب اس میں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جی سر، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کو انہوں نے ریفر کیا، لیکن انہوں نے جو پیرا 7 ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی it would not be out of place to observe that law and order situation prevailing in Lahore is a sad state of affairs where the state is being prevented to carry out its obligation for complying with the orders of the court. Such defiance of the law is not acceptable in any civilized society. تو یہ تو انہوں نے عمران خان صاحب پہ بھی ایک بات کر دی ہے کہ بھئی آپ عدالت کے وارنٹ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو اس پر اب خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مت کہیں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے اگر کل صبح 10 بجے تک آپریشن روکا ہے تو یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی فتح ہوگی. نہیں، فتح دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں وی آر آل لوزر سر. فتح کسی کی نہیں ہے، ہم سارے اس میں لوزرز ہیں. جتنا آپ پہ قانون لگتا ہے اتنا مجھ پہ ہی لگتا ہے. ایک وارنٹ آیا ہوا ہے، یو ہیو ٹو کمپلائی ود دی وارنٹ، لیکن نیچرلی آپ کا لیگل ریکورس ہے، آپ اس کو چیلنج کریں، آپ اس کو سسپینڈ کرانے کی کوشش کریں. اور جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے بالکل کہ جی رٹ آف دا اسٹیٹ ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں رٹ کا انفورسمنٹ کا بھی ایشو ہے یہاں کہ رٹ آپ انفورس کیسے کر رہے ہیں. ایک کیا آپ نے ایکسیسو فورس یوز کی؟ کیا ان کی جو دوسری سائڈ ہے یا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی جان کو خطرہ ہے؟ یہ ساری ایشوز ہیں. دیکھیں آپ اس کو ایڈریس کر سکتے تھے. اور جیسے چودھری اشتیاق صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار نے کہا کہ انہوں نے ایک شیورٹی جا کے جمع کرائی ہے. ہو سکتا ہے دیکھیں پیش ہی ہونا ہے نا، کورٹ کی بات یہ کہ آپ پیش ہوں اپنی عدالت میں. سر اچھا، اس میں چودھری اشتیاق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو شیورٹی کا ذکر کر رہے ہیں آپ، تو اس شیورٹی کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ کیا جو اریسٹ وارنٹ ہے عدالت کا یہ اس کا متبادل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، میں نے اسی لیے یہ ایفرٹ کی تھی کہ جو ایگزیکیوٹنگ والا آفیسر تھا جو وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ میں نے کورٹ کا وارنٹس جو ہے وہ سبمٹ کر دیا. لیکن چوئی صاحب ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ انڈرٹیکنگ اور شورٹی بانڈ لے کے آپ سی سی پی او لاہور کے آفس گئے. کیا قانون کے مطابق آپ کو اس عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا جس عدالت نے اریسٹ وارنٹ جاری کیا؟ نہیں سر، وہ رات کے 12 بجے تو اس عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا. جو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو شخص اس وقت وہاں پہ ایگزیکیوٹ کر رہا تھا وہ وارنٹس، انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا تھا. اچھا، کہ میں نے یہ وارنٹس جو ہیں وہ سبمٹ کروا دیے ہیں اور اس کے اگینسٹ مجھے یہ شیورٹی مل گئی ہے. if he was satisfied at the moment, then وہ اس کو کورٹ میں بھی پیش کر سکتے تھے اور for the time being سسپینڈ بھی کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے وہ آپشن اویل نہیں کی، بلکہ وہ آپریشن جاری رہا. اور جہاں تک بات ہے نان بیلیبل وارنٹس کے حوالے سے، تو ابھی خرم دستگیر صاحب نے فرمایا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہیں وہ یہ وغیرہ جو بھی کیس بنایا گیا تھا، تو ابھی بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے اگینسٹ جو ہیں وہ وارنٹس جاری ہوئے ہیں ATC کورٹ گجرانوالہ سے. وہ تو نہیں ایگزیکیوٹ اس طرح سے ہو رہے. اس کے اوپر صرف اتنی رپورٹ آ گئی کہ جی میں نے انہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے گیا لیکن وہ وہاں پہ ملے نہیں ہیں. وہ وارنٹس بھی تو ہیں نا. تو اس طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وارنٹس کی جو کمپلائنس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، 500-700 پولیس والے، پوری پنجاب کی پولیس وہاں پہ بلا کے جس طرح سے اس کا طریقہ کار اختیار کیا گیا. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے جو وارنٹس وہاں پہ سبمٹ کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ بھی تو وہاں پہ شبلی فراز صاحب نے وصول کیے، کوئی وائلنس نہیں ہوئی تھی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ ان کے کنسرن دور کر کے خان صاحب کورٹ میں پیش ہو جاتے، اور ان کی ذمہ داری ہے کورٹ میں پیش ہونا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مہربانی کرنی ہے. ہی از باؤنڈ بائی لا، ہی ہیز ٹو سبمٹ بیفور دا کورٹ.